17 سالہ جنرل محمد بن قاسم کی داستان شجاعت۔ یہ کہانی سرندیپ کے ان مظلوم مسلمانوں کی ہے جن کی پکار پر حجاج بن یوسف نے لبیک کہہ کر محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا۔ فرمان حصہ اول۔ حجاج نے جب سرندیپ کے مسلمانوں کے قید ہو جانے کی خبر سنی اسی وقت سے بے چین ہو گیا۔ اسے ہندوؤں پر بڑا غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بلا وجہ انہیں قید کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد دربار خلافت سے حملہ کرنے کی اجازت آ جائے اور وہ مظلوم مسلمانوں کو رہا کرانے کے لیے فوراً مہم روانہ کر دے۔ نیز تمام مسلمانوں کو بھی بڑا فکر اور رنج تھا کیونکہ جمعہ کے روز حجاج نے یہ تمام واقعات مسلمانوں کو سنا دیے تھے، اس لیے بصرہ میں گھر گھر مسلمان قیدیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہر شخص کو جوش اور غصہ آ رہا تھا، ہر ایک ان کا انتقام لینے کے لیے جنگ پر جانے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ بچوں میں جوش و غضب کی لہر دوڑ گئی تھی اور جب کبھی وہ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تو یہی ذکر کرتے تھے اور یہ ذکر کرتے کرتے غضبناک ہو کر اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوتے جیسے کہ وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہوں۔ عورتوں میں بھی انہی کا تذکرہ تھا، سب سے زیادہ انہی غم و فکر تھا۔ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر کر ان کا ذکر کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ نامعلوم وہ کس حال میں ہیں، دشمنوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہ اللہ میاں نے کیا کیا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کا ہر فرد پریشان اور مضطرب تھا اور خلیفہ کا فرمان کا انتظار کر رہا تھا۔ اکثر لوگ دوپہر کے وقت اسی راستے پر چلے جاتے تھے جو دمشق کو جاتا تھا اور دن ڈھلے تک قاصد کا انتظار کرتے رہتے اور آفتاب غروب ہونے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلے آتے۔ خود حجاج کو بھی سخت انتظار تھا۔ عورتیں مردوں سے اور بچے عورتوں سے روزانہ قاصد کے متعلق دریافت کرتے تھے۔ سچ پوچھو تو بصرہ والے اس قدر بے چین ہو رہے تھے کہ ان کا کھانا پینا سونا اور آرام کرنا وغیرہ سب کچھ جاتا رہا۔ ہر شخص 5 وقت نماز پڑھ کر ان مسلمانوں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ ایک روز ایک سانڈنی سوار دمشق سے آتا نظر آیا۔ جو لوگ قاصد کو دیکھنے کے لیے آج بھی گئے تھے اسے وہ دور ہی سے دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، لو مبارک ہو، قاصد آ رہا ہے۔ سب بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ قریب پہنچا تو سڈانی سوار نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا۔ جب وہ ان کے برابر کھڑا ہوا تب ایک مسلمان نے دریافت کیا، کیا تم دمشق سے آ رہے ہو؟ سڈانی سوار نے جواب دیا، جی ہاں وہی مسلمان، کیا خلیفہ کا فرمان لائے ہو؟ سوار، ہاں۔ سب یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گئے کہ خلیفہ نے کیا حکم دیا۔ چنانچہ کئی آدمیوں نے دریافت کیا، کچھ معلوم ہے کہ خلیفہ نے کیا حکم دیا ہے؟ سوار، مہم بھیجنے کی اجازت دے دی ہے۔ سب نے خوش ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب یہ سب چلے اور بصرہ میں داخل ہوئے۔ فوراً ہی تمام شہر میں قاصد کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ ہر شخص مسجد کی طرف دوڑنے لگا، مرد تو مرد، بچے بھی بھاگ بھاگ کر آنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسجد آدمیوں سے بھر گئی۔ حجاج پہلے ہی آ چکا تھا اور قاصد سے فرمان لے کر پڑھ چکا تھا۔ اب وہ ممبر پر آیا اور اس نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تم سب ہی مظلوم مسلمانوں کے لیے اسی طرح سے تڑپ رہے ہو جس قدر سے میں بے قرار تھا۔ نیز مجھے یہ بھی خبر ہے کہ سینکڑوں مرد، عورتیں اور بچے روزے رکھ رہے ہیں اور سارے مسلمان 5 وقت نماز پڑھ کر مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں سے کیا خطا ہو گئی جو چند مسلمانوں کی مبتلائے مصیبت کر کے خدا نے سارے مسلمانوں کو بے چین کر دیا۔ یاد رکھو، جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا اسے یاد کرتا ہے اور جو خدا کو بھول جاتا ہے خدا اسے بھول جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں اور روزے بیکار نہ جائیں گے۔ خدا نے چاہا تو ہم مسلمانوں کو آزاد کرا لائیں گے۔ جس طرح سے آپ اور میں بے قرار ہو رہے ہیں اسی طرح سے زیادہ خلیفۃ المسلمین بے قرار ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ان کا فرمان سناتا ہوں۔ فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ از جانب بندہ خدا ولید بن عبد المالک خلیفۃ المسلمین بجانب حجاج بن یوسف ثقفی ویسرا بلاد مشرق،
بعد حمد و صلات کے واضح ہو کہ تمہارے عریضہ پہنچا۔ سرندیپ کے مسلمان کے قید ہو جانے کی خبر سن کر اس قدر اضطراب ہوا کہ بھوک اور نیند سب اڑ گئی ہے۔ ایک مسلمان کا بال بھیکا ہونے سے یہ اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ مسلمان اور تو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مسلمان کو مصیبت میں مبتلا دیکھے۔ خدا اور خدا کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، پھر ایک بھائی کو دوسرے بھائی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دیکھ سکے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم فوراً سندھ پر لشکر کشی کر دو اور جس شیر دل بہادر افسر کو مناسب سمجھو اس مہم پر مامور کر دو، لیکن سندھ بہت دور دراز فاصلے پر ہے۔ معمولی مہم نہ بھیجی جائے اور نہ معمولی لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جائے، بلکہ تجربہ کار اور پرجوش مجاہدوں کو بھیجا جائے۔